بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈ لاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ فضا شہتوتوں کی میٹھی میٹھی مہک سے معمور تھی اور جھیل کی طرف سے چلنے والی خنک ہوا کے جھونکے انگور کی بیلوں میں لطیف سرسراہٹیں پیدا کر رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ کرسٹی کی تفریح گاہوں میں بڑی چہل پہل تھی۔ دراصل آج ریشم کے کیڑے پالنے والوں کا تہوار تھا۔ کھلی جگہوں پر لوگوں کی بھیڑ نظر آئی تھی۔ لوک ناچ اور لوک گیتوں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ ہر مجمع میں کوئی ایک قصہ گو گٹار کے تاروں پر مضراب لگا لگا کر کہانی کہتا نظر آتا، پھر کہانی ہی کے کسی کردار کی طرف سے گانا شروع کر دیتا۔ گٹار کے تاروں پر تیزی سے اس کا ہاتھ چلتا، لوگ تالیوں سے تھاپ دیتے اور نوجوان جوڑے رقص کرنے لگتے۔ ایسے ایک مجمع میں کپتان الفروزے کو بھی گٹار تھما دیا گیا اور اس روایتی انداز میں لطیفوں کی فرمائش کی گئی۔ دوستوں، یہ ایک مشکل کام ہے۔ لطیفے ہنسنے ہنسانے کی چیز ہے، ان میں موسیقی کا کیا کام؟ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔ جیسے بھی بنے، کام چلاؤ پیارے، ایک عورت چیخ کر بولی۔ اچھا تو سنو، وہ تاروں میں مضراب لگا کر بولا۔ لطیفے کے بعد گیت بھی ہوگا، دوسری عورت چیخی۔ ہاں ہاں ضرور ہوگا، بہت سی آوازیں آئیں۔ دیکھا جائے گا، پہلے تم لطیفہ تو سنو۔ الفروزے نے گٹار پر مضراب لگا لگا کر کہنا شروع کیا۔ اسپین کا ایک بیوقوف طالب علم انگلستان کی سیر کو گیا۔ شہروں شہروں مارا مارا پھرتا رہا کہ ایک ہم وطن سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا، شہروں میں کیا رکھا ہے، دیہاتوں میں گھومو پھرو اور زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ طالب علم نے کہا کہ ٹھہروں گا کہاں، شہروں میں تو ہوٹل موجود ہیں۔ ہم وطن نے کہا کہ بھائی، انگریز بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اول تو تم شہروں کے آس پاس کے دیہاتوں میں جاؤ، دن پر گھومو پھرو اور شام کو واپس شہر آ جاؤ، اور اگر دیہات ہی میں رات ہو جائے تو تم کسی بھی گھر کے دروازے پر دستک دے کر رات گزارنے کی درخواست کر سکتے ہو۔ وہاں رات کا کھانا بھی ملے گا اور بستر بھی۔ پھر صبح طالب علم نکل کھڑا ہوا دیہات کی طرف۔ اسے سوچا، یہ تو بڑی اچھی تدبیر ہے، ایک وقت کے کھانے اور ناشتے کے پیسے ہی بچیں گے۔ دن بھر گھومتا پھرا اور دیدہ و دانستہ دیہات ہی میں رات کر دی۔ پھر ایک چھوٹے سے مکان کے دروازے پر دستک بھی دے بیٹھا۔ ایک بوڑھے انگریز نے دروازہ کھولا اور طالب علم نے رات گزارنے کی درخواست پیش کر دی۔ رات بہت سرد تھی، طالب علم کے دانت بج رہے تھے۔ بوڑھے انگریز نے کسی قدر تذبذب کے ساتھ کہا، آ جاؤ بھائی، آج بہت سردی ہے۔ ہم سب بستروں میں گھس چکے تھے اور ہمارے پاس صرف 2 ہی کمرے ہیں، ایک میں ہم بوڑھے بوڑھی سوتے ہیں اور دوسرے میں بیبی۔ پھر وہ اسے کچن میں لے کر گیا، جو کچھ بچا کچھا تھا اس کے سامنے رکھتا ہوا بولا، ہمارے کمرے میں تو جگہ نہیں ہے، ایسا کرو کہ بیبی کے کمرے میں سو جاؤ۔ طالب علم نے سوچا کہ بیبی رات کو اگر جاگی اور رونے دھونے لگی تو خواہ مخواہ اس کی نیند خراب ہوگی اور اخلاقاً اٹھ کر اسے تسلی دلاسے دے کر دوبارہ سلانا پڑے گا، اور اگر ہوائی ضروریات سے بھی فارغ کرانا پڑا تو اور مصیبت ہوگی۔ لہٰذا سے بڑی سعادت مندی سے کہا، نہیں، آپ بیبی کے آرام میں خلل اندازی نہ کریں، وہ سو گئی ہوگی۔ آپ برائے کرم مجھے ایک کمبل دے دیں، میں برآمدے میں ہی بینچ پر لیٹ جاؤں گا۔ بوڑھے نے کہا کہ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، سردی بہت زیادہ ہے، برآمدے میں اکڑ جاؤ گے، ایک کمبل ناکافی ہوگا۔ ہمارے احمق اکڑو بولے، میں سیاح ہوں، پہلے منجمد شمالی میں بھی ایک ہی کمبل میرے لیے بہت ہوگا۔ بہرحال اپنی ضد پر اڑ کر اس نے ایک کمبل لے لیا اور برآمدے میں پڑ رہا۔ سردی سچ مچ بہت زیادہ تھی۔ رات بھر کمبل لپیٹے اکڑوں بیٹھا رہا، دانت بجتے رہے۔ جب دیکھا کہ صبح ہو رہی ہے تو ہانپتا ہانپتا لیٹ گیا، لیکن نیند بھلا کہاں آنی تھی۔ بہرحال بوڑھے نے آ کر اسے ناشتے کے لیے اٹھایا۔ ناشتے کی میز پر بوڑھے کے علاوہ ایک بے حد جوان توانا اور خوبصورت لڑکی بھی نظر آئی۔ بوڑھے نے طالب علم سے کہا کہ ہماری بیبی سے ملو، اور یہ ونکوں کی طرح منہ پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ بیبی چہک کر بولی، میرا نام ماریا ہے، اور تمہارا؟ طالب علم نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، میرا نام ڈیم فول ہے۔ کہو کے شور سے پورا میدان گونج اٹھا اور الفروزے گٹار بجا بجا کر گانے لگا۔ اگر دنیا میں احمق نہ ہوتے تو ہم ہنسنے کو ترس جاتے، ان کا دم غنیمت ہے، دنیا انہی کی وجہ سے جنت ہے۔ اگر مجھے کوئی احمق مل جائے تو میں اسے متنبہ کر لوں،
اس طرح بقیہ زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ مل گیا، مل گیا، مجمع میں سے کسی نے چیخ کر کہا۔ یہاں ایک ایسا بیوقوف موجود ہے۔ الفروزے خاموش ہو گیا۔ مجمع میں سے پھر آواز آئی، یہ بیوقوف آدمی پوچھ رہا ہے کہ یہ شخص لطیفہ سنا کر رونے کیوں لگا ہے؟ رو رہا ہے تو گٹار کیوں بجا رہا ہے؟ الفروزے نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، لاؤ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے ضرور متنبہ کر لوں گا، آ جاؤ میرے پاس۔ الفروزے بولا۔ ایک آدمی مجمع میں سے نکل کر اس کی طرف کو بڑھا۔ جوان اور خوش شکل تھا، لیکن چہرے پر حماقت طاری تھی۔ خوب خوب، واقعی معلوم ہوتے ہو، الفروزے ہنس کر بولا۔ اجنبی پوری طرح روشنی میں آ گیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ اطالوی تو نہیں معلوم ہوتے، الفروزے نے کہا۔ یونانی ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ ارے افلاطون اور ارسطو کی سرزمین پر بھی تم جیسے پائے جاتے ہیں، الفروزے نے کہا۔ انہی کی وجہ سے تو پائے جاتے ہیں، میری عقل کتابوں نے چرا ڈالی ہے، اجنبی نے کہا۔ طالب علم ہو؟ الفروزے نے پوچھا۔ اور احمق بھی، لیکن بیبی کے لیے انگلستان جانا پڑے گا، یہاں تو کوئی ملی نہیں، احمق نے کہا۔ اکیلے ہو؟ الفروزے بولا۔ نہیں، میرے ساتھ ایک بیوقوف اور بھی ہے، لیکن وہ میری طرح روانی سے اطالوی نہیں بول سکتا، اجنبی نے کہا۔ اسے بھی بلاؤ، الفروزے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتا رہا۔ آ جاؤ بھائی، تم بھی آ جاؤ، احمق نے مڑ کر کسی کو آواز دی۔ دوسرا بھی اسی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی یونانی ہے؟ الفروزے نے پوچھا۔ نہیں، یہ عرب ہے، احمق نے کہا۔ کہاں مقیم ہو؟ الفروزے نے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، لانچ سے اتر کر سیدھے ادھر ہی چلے آئے ہیں، احمق نے کہا۔ تم دونوں میرے مہمان رہو گے، جب تک چاہے عیش کرو، الفروزے نے کہا، اور پھر جھوم جھوم کر گٹار بجانے لگا۔ اس بار اس نے ایک اسپینی نغمہ چھیڑ دیا تھا۔ اس کی پاٹدار آواز دور دور تک پھیل رہی تھی، لیکن پھر اچانک اس طرح خاموش ہو گیا جیسے سر پر پہاڑ آ گرا ہو۔ اس کا ایک ماتحت تیزی سے اس کے قریب پہنچا اور آہستہ آہستہ کچھ کہنے لگا۔ الفروزے کے چہرے پر غضبناکی کے آثار نظر آتے تھے اور وہ پیر پٹک کر دھاڑا تھا۔ میرا موڈ خراب کر دیا تم نے، اسے یہیں کیوں نہیں لے آتے؟ وہ نہیں آئی، بے حد اہم بات ہے، آنے والے نے کہا۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، یہ دونوں میرے مہمان ہیں، تم انہیں فنلی پیٹو میں لے جاؤ، مینیجر سے کہنا کہ میرے مہمان ہیں، قیام کریں گے میرے حساب میں، الفروزے بولا۔ بس بس، شکریہ، احمق ہاتھ اٹھا کر بولا۔ ہوٹل میں بیبی کہاں ملے گی؟ ہم کسی بیبی والے کو تلاش کریں گے، تمہارے لطیفے سے فائدہ نہ اٹھایا تو کچھ بھی حاصل نہ کیا، احمق نے کہا۔ الفروزے کو گفتگو کے اس انداز پر ہنسی آ گئی اور اسے شانے سے کوڑ کر کہا، تمہاری مرضی، کبھی کبھی ملتے رہنا، دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کپتان الفروزے کو پورا قصبہ جانتا ہے، کسی سے بھی میرا پتہ معلوم کر کے مجھ تک پہنچ سکتے ہو، الفروزے نے کہا۔ اتنے لمبے ہو کر میں پہنچ ہی نہیں سکوں گا، احمق آدمی نے کہا۔ الفروزے کہکا لگاتا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ اس کے وزنی جوتوں کی دھمک دور دور تک پھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسٹیمر پر پہنچا اور سیدھا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ یہاں ایک خوش شکل اور جوان العمر عورت پہلے سے موجود تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو میریانا؟ باس سے ملنا تھا، آنے والی نے کہا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ وہ یہاں تھا؟ الفروزے بولا۔ میں اس کی سیکرٹری ہوں، لیکن تھا کا کیا مطلب؟ میریانا نے پوچھا۔ یہی کہ اب وہ یہاں پر نہیں ہے، الفروزے نے کہا۔ کہاں ہے؟ میریانا بولی۔ میں نہیں جانتا، الفروزے نے کہا۔ اچھا تو تم سنو، باس ہی کی ہدایت ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اہم معاملات کے لیے تم سے رجوع کیا جائے، میریانا نے کہا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات ہے، الفروزے بولا۔ تمہیں علم ہوگا کہ کرنل موگمبی کی بہن اس کے مشورے کی بنا پر ہماری قید میں تھی، میریانا نے کہا۔ مجھے علم ہے، الفروزے بولا۔ باس نے اسے اپنی ذاتی لانچ پر رکھا تھا، میری نگرانی میں، لیکن میں لانچ پر نہ رہ سکی، میریانا بولی۔ کیوں؟ الفروزے نے پوچھا۔ تینوں ملاحوں کی وجہ سے، وہ مجھ سے، میریانا نے کہا۔ اچھا اچھا، سمجھ گیا، تو پھر؟ الفروزے بولا۔ ایک سیاہ فام آدمی لڑکی کو وہاں سے نکال کر لے گئے، میریانا نے بتایا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ الفروزے دھاڑا۔ مجھ پر چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، عورت بھی چیخی۔ کیسے نکال لے گیا؟ الفروزے نے پوچھا۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے، اور تینوں ملاح باس کے ڈر سے روپوش ہو گئے ہیں، لانچ ڈاک پر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، میریانا نے کہا۔ الفروزے سختی سے ہونٹ بھیجتے ہوئے ٹہلتا رہا۔ اور اب دوسری بری خبر سنو، میریانا نے کہا۔ بکو جلدی سے، الفروزے بولا۔
تم مجھ سے ایسے لہجے میں گفتگو نہیں کر سکتے، میں تم سے کمتر نہیں ہوں، میریانا بولی۔ اچھا بتاؤ دوسری خبر، الفروزی نے سنبھل کر کہا۔ رومانو سے کرنل موگمبی کا اغوا ہوا ہے، میریانا نے کہا۔ اوہ خدایا، الفروزی نے پیر پٹک کر کہا۔ اور یہ اغوا لڑکی کے غائب ہو جانے کے ایک دن بعد ہوا ہے، میریانا پرسکون لہجے میں بولی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر لڑکی غائب نہ ہوتی تو موگمبی کا اغوا نہ ہوتا، الفروزی بولا۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اغوا کرنے والوں نے لڑکی سے معلومات حاصل کی ہوں گی، میریانا نے کہا۔ الفروزی پھر خاموشی سے ٹہلنے لگا، لیکن وہ بے حد غضبناک نظر آ رہا تھا۔ ایک طرح سے اس کی شخصیت ہی بدل گئی تھی۔ یکبیک وہ رک کر مڑا اور میریانا کو گھورتا وہ بولا، لڑکی محض تمہاری وجہ سے ہی غائب ہوئی ہے۔ میری وجہ سے کیوں؟ میریانا نے کہا۔ باس نے اسے جاہل ملاحوں پر نہیں چھوڑا تھا، تم جیسی ذہین عورت اس کی نگرانی کر رہی تھی، الفروزی نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں خود کو ان جاہل ملاحوں کے حوالے نہیں کر سکتی تھی، میریانا نے کہا۔ ایڈلاوا کی سیکرٹریاں مقدس کنواریاں نہیں ہیں، الفروزی بولا۔ لیکن وہ اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس، میریانا نے کہنا چاہا۔ خاموش رہو، اسٹیمر پر 18 جاہل ملا موجود ہیں، میں ابھی تمہیں ان کے حوالے کر سکتا ہوں اور صبح تک موت کی گھاٹ اتار دی جاؤ گی، الفروزی نے کہا۔ بکواس بند کرو، وہ مٹھیاں بھینچ کر چیخی۔ بکواس کی بچی، الفروزی نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ منہ کے بل فرش پر چلی آئی۔ پھر اسے بڑی بے دردی سے اپنا پاؤں اس کی کمر پر رکھ کر گھنٹی کا بٹن دبایا۔ 2 ملاح کیبن میں داخل ہوئے۔ میریانا اس کے پاؤں کے نیچے دبی ہوئی چیختی رہی تھی، فرش پر گھونسے مار رہی تھی۔ اسے لے جاؤ، تم سب کی مشترکہ ملکیت ہے، الفروزی نے ملاحوں سے کہا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکے تھے، لیکن جیسے ہی الفروزی کا پاؤں اس کی کمر سے ہٹا، وہ ان دونوں کی گرفت میں آنے سے قبل تڑپ کر ایک طرف ہٹ گئی، پھر اٹھ کر بھاگی اور کیبن کے کھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پکڑو، تمہاری ملکیت ہے، الفروزی نے ہاتھ اٹھا کر دھاڑا۔ وہ دونوں بھی باہر بھاگے اور الفروزی کیبنٹ سے شراب کی بوتل نکال کر پینے ہی بیٹھ ہی رہا تھا کہ باہر سے شور سنائی دیا۔ وہ جھلا کر اٹھا اور عرشے کی طرف چل پڑا۔ عرشے پر ملاحوں کی بھیڑ نظر آئی، وہ چیخ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ الفروزی دھاڑا۔ وہ پانی میں کود گئی کیپٹن، ایک نے کہا۔ ڈوب کر مر نہ جائے، تم بھی کود جاؤ، الفروزی نے کہا۔ لیکن ایک ملا اس کے قریب پہنچ کر ہکلایا۔ کیا بکواس ہے؟ الفروزی نے پوچھا۔ وہ کودی تھی، اسی وقت ایک لانچ قریب سے گزری تھی، اس پر سے کسی نے اسے اٹھا لیا، ایک ملاح نے کہا۔ اور تم کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے، کدھر گئی یہ لانچ؟ ملاح نے جنوب کی طرف ہاتھ سے اٹھا دیا۔ فوراً 2 لانچیں ٹاکو میں اتار دو، نکمو، جلدی کرو۔ ہائے، یہ تو عورت معلوم ہوتی ہے یور میجسٹری، جیمسن بوکھلا کر بولا۔ پوچھو کون ہے، عمران نے کہا جو اسٹروکنگ کر رہا تھا۔ جواب نہیں دے سکتی، جیمسن نے کہا۔ کیا بکواس ہے، عمران بولا۔ بے ہوش ہو گئی ہے، جیمسن نے کہا۔ پیٹ سے پانی نکالنے کی کوشش کرو، عمران نے کہا۔ وہی تو کر رہا ہوں، ورنہ اندھیرے میں کیسے معلوم ہوتا کہ عورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہو سکتا، جان بوجھ کر کودی ہوگی، جیمسن نے کہا۔ تمہاری خوشبو آئی ہوگی، عمران بولا۔ ایسی قسمت کہاں، میں تو ایک بدبودار کھٹمل ہوں، جیمسن نے کہا۔ یہ روشنی کیسی تھی؟ آہا، شاید ہمارا تعاقب شروع ہو گیا ہے، سرچ لائٹ لگی ہوئی، لانچ اسٹیمر سے اتاری گئی ہے۔ اچھا، اب تم ویل پر آ جاؤ، میں سنبھالتا ہوں انہیں۔ بس سیدھے ہی چلے چلو، آج دن بھر میں نے پورے مغربی ساحل کا جائزہ لے ڈالا ہے، جس زاویے پر ہم جا رہے ہیں راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، عمران نے کہا۔ جیمسن نے فوراً تعمیل کی۔ عمران رائفل اٹھا کر لانچ کے پچھلے حصے میں آ گیا۔ ابھی دونوں لانچوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ سرچ لائٹ کی شعائیں عمران کی لانچ کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ لانچ گردش کرنے والی روشنی کی زد میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کا موقع آیا، عمران نے سرچ لائٹ پر فائر کر دیا۔ سبحان اللہ، کل آپ کے ہاتھ چوم لوں گا، کیا نشانہ ہے، جیمسن بولا۔ روشنی غائب ہو چکی تھی اور ادھر سے بھی کچھ فائر ہوئے تھے، لیکن عمران نے رائفل ایک طرف کو رکھ دی اور عورت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم بس اسی رفتار سے چلے چلو، میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ اوکے اور میجسٹری، خدا کرے کہ بیبی ہی ثابت ہو، جیمسن نے کہا۔ وہ مردود بہت ہی خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے، خوش مزاج بھیڑیا سمجھ لو، ایڈلاوا کا بہت ہی خاص آدمی ہے۔ آج میں نے اس کے بارے میں بہت ہی معلومات حاصل کی ہیں، عمران نے کہا۔ دیو ہے، دیو،
اس جسامت کا مسخرہ میری نظر سے نہیں گزرا تھا، جیمسن بولا۔ اچانک پھر روشنی دکھائی دی۔ اوہ، شاید کئی لانچیں اتاری گئی ہیں انہوں نے، عمران بولا۔ خیر خیر، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اس نے پھر رائفل سنبھال لی اور جیسے ہی لانچ روشنی کی زد میں آئی اس نے فائر کر دیا۔ روشنی پھر غائب ہو گئی اور اس بار دوسری طرف سے فائروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ ذرا لہراتے چلو، عمران نے جیمسن سے کہا، اور وہ ویل کو الٹی سیدھی گردش دینے لگا۔ عورت کراہنے لگی تھی۔ عمران جہاں تھا رائفل سنبھالے وہیں بیٹھا رہا، لیکن پھر روشنی دکھائی نہ دی۔ اب کیا خیال ہے یور میجسٹی؟ جیمسن نے پوچھا۔ بس چلتے رہو، شاید واپس ہو گئے، اندھیرے میں جھک نہیں ماریں گے، عمران نے کہا۔ آپ کے نشانے سے مروب ہو گئے ہوں گے، لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ جیمسن نے کہا۔ میں نے ایک اور ایسی جگہ دیکھ رکھی ہے جہاں لانچ چھپائی جا سکے گی، عمران بولا۔ میں کہاں ہوں؟ عورت منمنائی۔ محفوظ ہاتھوں میں ہو، ہم نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا ہے، تم آرام سے لیٹی رہو۔ ہمارے پاس شراب نہیں ہے ورنہ تمہیں تھوڑی سی قوت بھی پہنچانے کی کوشش کرتے، عمران نے کہا۔ نہیں، میں مرنا چاہتی ہوں، عورت نے کہا۔ اگر عمران جھپٹ کر اسے پکڑ نہ لیتا تو اس نے پھر پانی میں چھلانگ لگا دی ہوتی۔ یقین کرو تو محفوظ ہو، لیکن مجھے کیا پتا کہ تم نے خود چھلانگ لگائی تھی یا تم پھینکی گئی تھی، عمران نے کہا۔ میں نے خود چھلانگ لگائی تھی، مجھے چھوڑ دو، عورت بولی۔ ہوش میں آؤ، میں تمہیں خودکشی نہیں کرنے دوں گا، عمران نے کہا۔ تو تمہارا تعلق اسٹیمر سے نہیں ہے، عورت نے کہا۔ ہرگز نہیں، ہم تو اسٹیمر کے قریب سے گزر رہے تھے، عمران نے کہا۔ لہجے سے غیر ملکی معلوم ہوتے ہو، عورت نے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، ہم ٹریسنگ کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج کل یہاں جشن ریشم منایا جا رہا ہے نا، عمران بولا۔ تمہاری لانچ پر کتنے آدمی ہیں؟ عورت نے کہا۔ میں اور میرا ساتھی۔ بے دردی سے مار ڈالی جاؤ گے، تم نہیں جانتے کہ تم نے کن لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کی ہے، عورت نے کہا۔ 2 لانچیں ہمارے تعاقب میں روانہ ہوئی تھیں، لیکن میں نے فائر کر کے ان کی سرچ لائٹیں ناکارہ کر دیں، اور شاید اسی بنا پر انہیں واپس ہو جانا پڑا۔ لیکن وہ تو شاید ماہی گیری کا اسٹیمر ہے، عمران نے کہا۔ وہ اسٹیمر نہیں ہے، جہنم ہے، مگر تم کیا جانو، عورت نے کہا۔ تو بتاؤ نا، عمران بولا۔ فی الحال مجھ میں سکت نہیں ہے، اور تم اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرو، اس جھیل میں کہیں نہ کہیں مار دیے جاؤ گے، عورت نے کہا۔ میں کہتا ہوں کہ تم اس کی فکر نہ کرو، آرام سے لیٹی رہو، عمران بولا۔ پھر وہ جیمسن کو عورت کے پاس بھیج کر خود اسٹروکنگ کرنے لگا۔ تم لوگ مجھے ان سے نہیں بچا سکو گے، عورت بولی۔ تم ایک کھلی ہوئی حقیقت کو جھٹلا رہی ہو۔ ارے ہم تمہیں بچا لیے جا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، تھوڑی دیر میں اسٹیمر ہی حرکت میں آ جائے گا، عورت نے کہا۔ آ جانے دو، ہم مچھلیاں تو نہیں ہیں نا۔ تم اس اسٹیمر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ ایک جنگی جہاز میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، کئی ہلکی توپیں اس پر موجود ہیں، ایک نشست والا چھوٹا سا ہیلی کاپٹر بھی ہے، عورت نے کہا۔ اچھا ٹھہرو، میں یہ اطلاع اپنے ساتھی تک پہنچا دوں، جیمسن اٹھتا ہوا بولا۔ لیکن تم خدا کے لیے یوں ہی لیٹی رہنا، آدمی کو مرتے دم تک ظلم کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے، تمہاری خودکشی سے ان لوگوں کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ تم جاؤ، اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ لڑ کر ہی جان دوں گی، عورت نے کہا۔ شاباش، جیمسن بولا۔ وہ چھلانگیں مارتا ہوا عمران کے پاس پہنچا اور جلدی جلدی سے اسٹیمر کے بارے میں بتانے لگا۔ آہا، تب تو جلدی ہی کرنی چاہیے، ورنہ اگر انہوں نے ہیلی کاپٹر کی سرچ لائٹ استعمال کر ڈالی تو مار ہی ڈال لیے جائیں گے، عمران نے کہا۔ لانچ کی رفتار کچھ اور تیز ہو گئی اور جیمسن پھر عورت کی طرف پلٹ آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے ہوئے بیٹھی تھی۔ ہم جلدی ایک محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں گے، جیمسن نے کہا۔ شاید، مجھے تو یقین نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں گے، تم دونوں خواہ مخواہ میں مارے جاؤ گے، عورت نے کہا۔ آخر تم نے اسٹیمر سے کیوں چھلانگ لگائی تھی؟ جیمسن نے کہا۔ میں ان لوگوں سے بیزار ہو گئی ہوں، عورت نے کہا۔ تو گویا تم ان سے غیر متعلق نہیں ہو؟ جیمسن نے پوچھا۔ نہیں، کچھ دیر پہلے میں انہی میں سے ایک تھی، مگر اب نہیں ہوں، خدا مجھے معاف کرے، عورت بولی۔ کیا وہ بحری قزاق ہیں؟ جیمسن نے کہا۔ قزاقوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی بدتر ہیں، ابلیس کے بیٹے۔ لیکن میں تمہیں یہ سب کچھ کیوں بتا رہی ہوں؟ تم ان کا کیا بگاڑ لوگے؟ پورے ملک میں ان کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، جب چاہیں حکومتی کا تختہ الٹ دیں، عورت نے کہا۔ اول درجے کے بدماش معلوم ہوتے ہیں، ہم ان سے ضرور جھگڑا کریں گے، جیمسن نے کہا۔ کتنے آدمی ہیں تمہارے ساتھ؟ عورت نے پوچھا۔ بس ہم 2 ہی ہیں،
جیمسن بولا۔ وہ حقارت سے ہنسی تھی لیکن کچھ بولی نہ تھی۔ دفتر لانچ کا رخ بدل گیا اور عمران کی آواز سنائی دی، ہوشیار ہو جاؤ، میں ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سن رہا ہوں۔ مجھے تو ابھی تک سنائی نہیں دی، جیمسن بولا۔ ابھی دور ہے لیکن پرواہ نہ کرو، ہمیں جہاں پہنچنا تھا غالباً ہم پہنچ چکے ہیں، عمران کی آواز آئی۔ مجھے تو مرنا ہی ہے، لیکن تم لوگ خواہ مخواہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو گے، عورت بڑبڑائی۔ تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، جیمسن نے پوچھا۔ کیا کرو گے نام پوچھ کر؟ تھوڑی دیر میں نہ جانے کیا ہو جائے، عورت نے کہا۔ خیر نہ بتاؤ، میرے ساتھی کا نام ڈھمپ ہے اور میں جمن مراکشی ہوں، جیمسن نے کہا۔ عورت خاموش ہی رہی، وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ لانچ کی رفتار برائے نام ہی رہ گئی تھی اور انجن کی آواز ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی بند جگہ پر گونج رہی ہو۔ بات بن گئی، جیمسن نے عمران کو کہتے سنا۔ میں نہیں سمجھا یور میجسٹری، جیمسن نے کہا۔ جہاں کے لیے چلے تھے وہیں پہنچے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ان جگہوں سے ناواقف ہوں، عمران نے کہا۔ تب پھر کیا بات بنی ہے، جیمسن نے پوچھا۔ دیکھا جائے گا، عمران بولا۔ لانچ رک چکی تھی لیکن انجن کی گونج ابھی باقی تھی۔ پھر اچانک سناٹا طاری ہو گیا۔ یہاں تو اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ ہی سجائی نہیں دیتا، جیمسن بولا۔ ہم کھلے آسمان کے نیچے تو نہیں ہیں، بس ایک بڑا سا غار سمجھ لو جس کے کچھ حصے میں جھیل کا پانی بھرا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ یعنی اگر کچھ ہفتاد پڑی تو چوہے بل میں ہی مر جائیں گے، جیمسن گھبرا کر بولا۔ تم دونوں اطالوی ہی میں گفتگو کرو تو کیا حرج ہے، عورت بول پڑی۔ ہمیں افسوس ہے، اب ہم خیال رکھیں گے، عمران نے کہا اور وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں تو بڑی گھٹن ہے، جیمسن بولا۔ خاموش، سنو ہیلی کاپٹر، یہ آواز عمران کی تھی۔ ہیلی کاپٹر کی گرج قریب ہو کر دور ہوتی چلی گئی، وہ بالکل خاموش تھی۔ کچھ دیر بعد عورت بولی، ہم بچ نہیں سکتے۔ بچ گئے، اب ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکے گا، عمران نے ہنس کر کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھی کو بتا رہی تھی کہ وہ اسٹیمر جنگی جہاز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ میری لانچ اس پر جہنم کا دہانہ کھول دے گی، تم فکر نہ کرو۔ کیا نام ہے تمہارا، عمران نے پوچھا۔ میریانا۔ اچھا نام ہے، عمران بولا۔ تمہارے ساتھی نے تمہارا اور اپنا نام بتایا تھا، میں بھول گئی، میریانا بولی۔ ابے کیا نام بتایا تھا، عمران نے اردو میں پوچھا۔ لینگویج پلیز یور میجسٹری، آپ وہی پرانے ڈھمپ ہیں اور میں جمن مراکشی ہوں۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور عورت سے اطالوی میں کہا۔ اب تم ہمیں اپنی کہانی سنا سکتی ہو۔ میری کوئی کہانی نہیں ہے، بس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں، میریانا نے کہا۔ اس وقت تنگ آنے کی کیا ضرورت تھی، عمران نے کہا۔ بس انسانی ذہن ہی تو ہے، میریانا بولی۔ اسٹیمر پر کتنی عورتیں ہیں، عمران نے پوچھا۔ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، غالباً تم خود ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے ہو، لہٰذا اب مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھو، میریانا نے کہا۔ میں کسی معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا، عمران بولا۔ تب تم بالکل احمق معلوم ہوتے ہو، میریانا بولی۔ انٹرنیشنل قسم کا، مجھے اعتراف ہے، عمران بولا۔ سچ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو، میریانا نے پوچھا۔ سوال تو یہ ہے کہ کسی خودکشی کرنے والے کو دوسروں کے بارے میں جاننے کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ میریانا کچھ نہ بولی۔ عمران نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا، تم شاید ابھی میرے ساتھی کو بتا رہی تھی کہ وہ لوگ بےحد خطرناک ہیں، اتنے خطرناک کہ اگر چاہیں تو یہاں کی حکومت کا تختہ بھی الٹ دے، عمران نے کہا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی تھی، میریانا بولی۔ اسٹیمر پر کتنے آدمی ہیں، عمران نے پوچھا۔ کیپٹن سمیت 19 آدمی ہیں۔ سب کے نام بتاؤ، عمران نے پوچھا۔ کیپٹن کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں جانتی، میریانا نے کہا۔ تو پھر اس کا مطلب تو ہوا کہ مستقل طور پر اسٹیمر سے متعلق نہیں ہو، عمران نے کہا۔ تم بالکل کسی پولیس آفیسر کی طرح مجھ پر جرح کر رہے ہو، میریانا نے کہا۔ ہاں، میں قانون کا طالب علم ہوں، عمران نے کہا۔ ہاں، میں مستقل طور پر اسٹیمر پر نہیں رہتی، میریانا نے کہا۔ کب آئی ہو، عمران نے پوچھا۔ آج ہی، میں جنیوا میں رہتی ہوں، میریانا بولی۔ تو وہیں سمندر میں کود پڑی ہوتی، اتنا لمبا سفر کر کے خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی، عمران نے کہا۔ تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا، میریانا بولی۔ رحم نہ آتا ہوتا تو تمہارے لیے خود کو خطرے میں کیوں ڈالتے، عمران نے کہا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم بھی محفوظ رہو، میریانا نے کہا۔ اس کی کیا صورت ہوگی، عمران نے پوچھا۔ ان کی طرف سے اطمینان ہو جانے پر اسی وقت کومو شہر سے نکل چلو، ہم وہیں محفوظ رہ سکیں گے، میریانا بولی۔ ٹریسنی کا جشن رسم چھوڑ کر ہم کہیں بھی نہ جائیں گے،
واہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی، عمران نے کہا۔ تو پھر میرا گلا گھونٹ کر پانی میں پھینک دو، میریانا بولی۔ ارے تم بھی ہمارے ساتھ جشن مناؤ گی، عمران نے کہا۔ بیوقوف پردیسیوں، میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں، میریانا نے کہا۔ اگر سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تو ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، عمران نے کہا۔ میں بین الاقوامی ٹھگوں کی ایک تنظیم سے تعلق رکھتی ہوں جس کا ہیڈ کوارٹر بین الاقوامی خیر اندیش کے نام سے مشہور ہے، میریانا بولی۔ اچھا، تو پھر بظاہر ادارہ یہاں غیر ملکی تاجروں کے مفادات کی نگرانی کرتا ہے، لیکن اصل بزنس کچھ اور ہے، میریانا نے کہا۔ لڑکیوں کی خرید و فروخت، عمران نے پوچھا۔ تم اس حد تک سوچ سکتے ہو؟ تو بتاؤ نا، میں صرف قانون کا طالب علم ہوں، عمران نے کہا۔ اصل بزنس ایک ملک کے راز چرا کر دوسرے ملک کے ہاتھ فروخت کرنا ہے۔ یہی نہیں، پسماندہ ممالک میں افراتفری پھیلانے کے لیے اسلحہ اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، میریانا نے کہا۔ خدا کی پناہ، بھلا ان کا سربراہ کون ہے، عمران نے کہا۔ یہ معلوم کر کے کیا کرو گے، میریانا نے کہا۔ ارے گرفتار کرا دیں گے اسے، عمران نے کہا۔ عورت ہنس پڑی اور بولی، سچ مچ صرف طالب علم ہی معلوم ہوتے ہو؟ ایسے کسی ادارے کا سربراہ کوئی معمولی آدمی نہ ہوگا، کافی اثر و رسوخ رکھتا ہوگا، یہاں کی حکومت کے ذمہ دار لوگوں سے بھی خاصے مراسم رکھتا ہوگا، میریانا نے کہا۔ اس سڑے ہوئے اسٹیمر کا کپتان، عمران نے کہا۔ اس غلام زادی کی کیا حقیقت ہے، میریانا نے کہا۔ تو پھر کون ہے، عمران نے کہا۔ میں اس کی 8ویں سیکرٹری ہوں، میریانا بولی۔ تو کیا یہ تعداد تم سے آگے بھی ہے، عمران نے پوچھا۔ مختلف امور کے لیے 24 عدد ہیں، میریانا بولی۔ لیکن اب تم اس کی سیکرٹری نہیں رہنا چاہتی، عمران نے کہا۔ ہرگز نہیں۔ وہ کہاں رہتا ہے، عمران نے پوچھا۔ جنیوا میں، لیکن کچھ دن پہلے اس اسٹیمر پر آیا تھا اور میں اسی کو ایک اطلاع دینے کے لیے یہاں پر آئی تھی، لیکن وہ یہاں سے کہیں اور جا چکا تھا۔ اسٹیمر کا عملہ مجھ سے بدسلوکی کرنا چاہتا تھا، میں نے جان پر کھیل جانے کو ترجیح دی، میریانا نے کہا۔ اوفو، تو یہ بات تھی۔ اب میں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، عمران بولا۔ وہ پھر ہنس پڑی اور بولی، بچوں کی سی باتیں نہ کرو۔ اچھا، تو پھر ہم کیوں نہ تمہارے باس کو تلاش کریں، وہ ان لوگوں کو ضرور سزا دے گا، عمران نے کہا۔ وہ قانون کا طالب علم نہیں ہے کہ انہیں سزا دے گا، میریانا نے کہا۔ میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، عمران نے کہا۔ وہ لوگ اس کے لیے مجھ سے زیادہ کارآمد ہیں، اس لیے سزا مجھے ہی ملے گی، میریانا نے کہا۔ تب تو پھر اسے میں بھی مار ڈالوں گا، عمران نے کہا۔ میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں، پیارے قانون کے طالب علم، میریانا نے کہا۔ یہ دیکھو، عمران نے ٹارچ روشن کر کے روشنی اپنے چہرے پر ڈالی جہاں حماقتوں کے بادل برس رہے تھے۔ وہ کہا لگاتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ ارے ارے ہے، عمران حلق سے خوفزدہ سی آوازیں نکالنے لگا۔ وہ ہستیوں اسے جھنجھوڑتی رہی، پھر بولی، تم نے میری زندگی کے آخری لمحات میں بھی دلچسپیاں بھر دی ہیں، میں تمہاری ممنون ہوں، پیارے قانون کے طالب علم، میریانا بولی۔ تو اب چھوڑو نا، عمران رو دینے کے سے انداز میں بولا۔ کیا ہو رہی ہو میجسٹری، جیمسن ہکلایا۔ تم بھی قریب آ جاؤ، میریانا بولی۔ ابے ہرگز نہیں، میں بے حد خطرے میں ہوں، عمران اردو میں بولا۔ دفتن ہیلی کاپٹر کی گرج پھر سنائی دی اور وہ اس سے الگ ہٹتی ہوئی بولی، ناممکن ہے، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس بار انہیں غار کے دہانے کے قریب روشنی نظر آئی جو ہیلی کاپٹر کی گزرتی ہوئی آواز کے ساتھ ہی غائب بھی ہو گئی۔ یہ غالباً اسٹیمر کی طرف واپس گیا ہے، عمران بڑبڑایا۔ پائلٹ کو غار کا دہانہ ضرور نظر آ گیا ہوگا، جیمسن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب یہاں سے بھی کھسک لینا چاہیے، عمران بولا۔ ان دونوں کے درمیان اردو میں گفتگو ہوئی تھی۔ عمران نے میریانا سے کہا، تو پھر چلو کومو سٹی کی طرف ہی چلتے ہیں۔ لانچ میں ایندھن ہے، میریانا نے پوچھا۔ ایندھن کی فکر نہ کرو، بہت ہے، عمران بولا۔ اچھا، تو پھر یہی کرو۔ ہیلی کاپٹر جتنی دور لے جا کر پلٹتا ہے اس کے آگے وہ نہیں بڑھیں گے۔ انہیں یقین آ جائے گا کہ تم یہیں کہیں پوشیدہ جگہ پر لانچ لے کر گئے ہو، میریانا نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، انہیں اطراف میں تلاش کریں گے، لہٰذا جملہ پورا کی بغیر اس نے محدود روشنی والی ٹارچ روشن کی اور لانچ کے اگلے حصے کی طرف کو بڑھ گیا۔ ہیلی کاپٹر بہت دور جا چکا تھا۔ لانچ کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ دھیرے دھیرے کھلی فضا میں سرک آئی اور اب اس کا رخ پھر جنوب کی طرف تھا۔
خاصی تیز رفتاری سے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تم دونوں بھی میرے قریبی آ جاؤ، عمران نے ہانک لگائی، پھر سنجیدگی سے بولا، اوہو، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ تمہارے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں۔ اگر تم پسند کرو تو ہم میں سے کسی ایک کے کپڑے پہن لو، جب تک تمہارا لباس خشک نہ ہو جائے، عمران نے کہا۔ ہاں، مجھے سردی لگ رہی ہے، میریانا بولی۔ تھوڑی دیر بعد جیمسن کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس کمبل اوڑے بیٹھی تھی اور جیمسن تھرموس سے گرما گرم کافی انڈیل رہا تھا۔ تم لوگ بہت اچھے ہو، میریانا نے کہا۔ ہم عورتوں میں عورت اور مردوں میں مرد ہیں، اس لیے تم سونا چاہو تو اطمینان سے سو سکتی ہو، جیمسن نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک ہم کسی محفوظ جگہ پر نہ پہنچ جائیں، میریانا بولی۔ میری ایک تجویز ہے، عمران بولا۔ یہ دونوں خاموش رہے۔ عمران کہتا رہا، کومو بہت دور ہے، کیوں نہ ہم قریبی کسی دوسرے قصبے میں چلے چلیں؟ جیسا تم مناسب سمجھو، لیکن یہ سمجھ لو کہ جھیل کی پوری مغربی پٹی پر وہ چھائے ہوئے ہیں۔ کومو بڑی جگہ ہے، شاید وہاں مزید آگے بڑھ جانے تک محفوظ رہ سکیں، میریانا نے کہا۔ وہ تمہیں پہچانتے ہیں، لیکن نہ میری لانچ دیکھ سکے ہوں گے اور نہ ہی ہماری شکلیں، کیونکہ خاصا اندھیرا تھا، عمران نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگ بھی پریشانی میں پڑو گے، میریانا نے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ تمہیں بھی نہ پہچان سکیں گے، عمران نے کہا۔ وہ کس طرح، پیارے قانون کے طالب علم؟ میریانا نے کہا۔ میں صرف طالب علم ہی نہیں ہوں، اسٹیج کا اداکار بھی ہوں، ایسا میک اپ کرتا ہوں کہ بس، عمران نے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، جو تمہارا دل چاہے کرو، میریانا نے کہا۔ بس بس، تم پرواہ نہ کرو، وہ سب جھک مار کر رہ جائیں گے، میں بھی جلدی میں نہیں ہوں، یہاں خاصا وقت گزار سکتا ہوں، عمران نے کہا، اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔